الرحمن الرحیم 5واں پارہ، اس کی ابتدا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اس آیت سے ہوتی ہے۔ دراصل اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے اور ان دونوں آیتوں کے درمیان ایک تعلق ہے کہ کل ہم نے چوتھے پارے کے خلاصے میں جو بالکل آخری بات ہم نے پڑھی تھی، آخری آیت کی تشریح جو تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا تھا، 12 محرمات کہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کی تفصیل کل ہو گئی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن سے نکاح انسان کے لیے جائز ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم، کہ تمہارے لیے پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اور جو ان 12 محرمات کے علاوہ ہیں، جو 12 کل ہم نے پڑھی، ان کے علاوہ ہر ایک سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو نکاح جو ہے وہ جائز ہے، نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، اور نکاح کے لیے ایجاب و قبول یعنی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں طرف سے اقرار ہو، قبولیت ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر ایک اس بات کا اعلان کرے کہ میں اپنے آپ کو اپنے حق میں یہ نکاح قبول کرتا ہوں، تو جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں کا نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح حرمت متع، اس کا بھی تذکرہ یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جو متع ہے وہ اہل تشیع کی جانب سے عام کیا جا رہا ہے، اور خاص کر جو کالجز میں یا یونیورسٹیز میں باہر ممالک میں ہمارے طلباء پڑھتے ہیں یا جو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان میں ایک زنا سے بچنے کے لیے ایک چیز بنائی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں متع، کہ بھئی متع کر لیں گے تو یہ زنا نہیں ہوگا، یہ متع ہے اور یہ جائز ہے۔ حالانکہ متع اسلام میں حرام ہے۔ اگر ابتدائی اسلام میں یہ تھا تو آپ علیہ السلام کے آخری زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر اس کو حرام کر دیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت بیان کر دی گئی تھی، اور بخاری شریف میں علی رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت بھی موجود ہے۔ نہیں، فتح خیبر کے موقع پر ہوا تھا، پھر فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ حرمت اٹھا دی گئی تھی، پھر فتح مکہ 9 دن حرمت اٹھائی گئی، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ جب ہو گیا تو فتح مکہ کے موقع پر حرمت اٹھا دی گئی تھی، لیکن پھر آخر میں دوبارہ جو ہے وہ حرمت اس کی دوبارہ نافذ کی گئی۔ تو اسی طرح تو فتح مکہ کے موقع پر جو ہے بالکل یعنی آخری مرتبہ، جیسے والد صاحب نے کہا کہ فتح خیبر کے موقع پر بھی حرمت ہو گئی تھی، متع حرام ہو گیا تھا، گدھے اور متع کو حرام کر دیا گیا تھا خیبر کے موقع پر، لیکن فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ حرمت اٹھا دی گئی تھی۔ کچھ حالات ایسے آ گئے تھے، کیونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے، وقتی تقاضا کچھ ایسا تھا، ضرورت تھی اس وقت کی ایسی، تو اس وقت جو ہے اللہ جیسے مکہ مکرمہ کی بھی حرمت اٹھا دی گئی تھی، اور ہر ایک کو قتل کرنا جائز ہو گیا تھا مکہ مکرمہ میں، اسی طرح متع کی بھی۔ اور پھر جب کچھ دنوں بعد جو ہے وہ الاطلاق کلی طور پر ہمیشہ کے لیے متع کو حرام قرار دی گئی۔ متع کہتے کیسے ہیں؟ متع کہتے ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے یہ کہے کہ تجھے اتنے گھنٹوں کے لیے، اتنے دنوں کے لیے، اتنے مال کے عوض میں اپنے نکاح میں لاتا ہوں، اپنے حق میں لاتا ہوں، یعنی میں استعمال کروں گا آپ کو اتنے گھنٹوں کے لیے یا اتنے دنوں کے لیے، اور کچھ رقم آدمی دے دے، اور یہ متع آج کل جو کالج یونیورسٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ہم 2 سیمسٹر 3 سیمسٹر 2 سال 3 سال جب تک یہاں پر رہیں گے تو ہم دونوں یہاں پر آپس میں بیویوں والی میاں بیوی والا ہمارا تعلق ہوگا، اور نہ کوئی، اور متع میں نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اور نہ اس میں مدت بھی تعین ہوتی ہے۔ جب مدت کا تعین ہو جائے یا وقت کا تعین ہو جائے تو پھر یہ نکاح موقت بن جاتا ہے، متع بن جاتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ نکاح ایک ہی جائز ہے، 2 گواہ ہوں، اور اس میں کوئی مدت کا تعین نہ ہو، وقت کا تعین نہ ہو کتنے وقت تک، بلکہ مطلقاً ہو کہ بھئی اس طرح، تو اس طرح نکاح ہو جاتا ہے، وہ اصل نکاح وہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کو ان کا مہر بھی دو بیویوں کو، اور ان کے ساتھ جو ہے
بیویوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ کھلی بیاہی پر اتر جائیں تو پھر ان کے ساتھ معاملات کرو، اور پھر اسی طرح میاں بیوی کے جو درمیانی ازدواجی تعلقات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بہتر طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو بیوی پر حاکمیت حاصل ہے، یعنی مرد جو ہے اس کا درجہ بیوی سے بڑھ کر ہے، اور مرد بیوی پر حاکمیت ہے، یعنی بیوی جو ہے عورتیں جو ہیں مردوں کی تابعدار بن کر رہیں گی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بیویوں پر فضیلت دی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اسی طرح جو ہے بیویوں کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر کہیں کوئی رنجش آ جاتی ہے، اختلافات آ جاتے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن، 3 طریقے ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں تعلقات میں خرابی ہو جاتی ہے تو پہلی صورت فعیدوہن، ان کو واضح نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ وہ نافرمانی پر نہ اتریں اور تنگ نہ کریں۔ اگر وہ اس کے باوجود نہیں سمجھتی، مناسب طریقہ ہے شریعت، واہجروہن فی المضاجع، تو بیویوں سے بستر الگ کر دیا جائے، کیونکہ بستر الگ کرنا جو ہے ایک حیادار عورت کے لیے، ایک سمجھدار عورت کے لیے ایک بہت بڑی نشاندہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے وہ سمجھ جاتی ہے اور نافرمانی سے باز آ جاتی ہے اور بات کو مانتی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے بستر کو الگ کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، اگر سمجھانے بجھانے سے کام نہ ہو واہجروہن فی المضاجع، تو بستر الگ کر دو، اس سے یہ ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں گی۔ واضربوہن، اگر ان دونوں چیزوں سے کام نہ چلے تو ایک معمولی ایک مناسب حد تک مارنے کی بھی اجازت ہے، اگر بعض کوئی نصیحت سے نہیں سمجھتے تو ان کو بیویوں کو مارنے کی بھی اجازت ہے، اور حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جا سکتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر آپس میں اب بالکل جدائی ہو جائے، خوف ہو جدائی کا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر جرگہ بیٹھو، ایک آدمی جو ہے وہ مناسب سزا یہ ہے کہ آدمی ایک، جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کیا مثال دی جائے کہ آدمی مارے اور آدمی کے جو بازو ہے وہ بغل ظاہر نہ ہو، اور 2 سے 3 ہلکے، تاکہ اس میں تکلیف زیادہ نہ ہو، کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اتنا نقصان نہ ہو جائے بعض اوقات جو مارنے کی حد زیادہ پار کر دیتے ہیں اور بیویوں کو نقصان ہو جاتا ہے، ان کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، تو نشان نہ پڑے، اس لیے یعنی بغل جو شریعت میں فقہاء نے اصطلاح مقرر کی ہے کہ بغل ظاہر نہ ہو کسی بھی مارتے وقت، کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو مارتے وقت، حالانکہ دیکھیں جو حدود ہیں، شرعی حدود ہیں، زنا ہے، اگر اس میں جو کوڑے لگتے ہیں بدکاری کرتے وقت، اس میں بھی جلاد کو یہ حکم ہوتا ہے، جو مارنے والا جو ہوتا ہے کوڑے، کہ وہ اس قدر مارے کہ اس کی بغل ظاہر نہ ہو، یعنی ہاتھ یہاں سے بالکل اوپر نہ جائے، یعنی بغل کھلے نہ، بلکہ اس طرح مارے، یہ مارنے کا طریقہ ہے۔ جب یہاں پر آتا ہے تو اگر جلاد بھی مارے گا تو وہ ظلم ہوگا۔ آج کل ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت زور سے مارا جاتا ہے، تو اس کا حساب ہوگا، اس کا سوال ہوگا، بلکہ بالکل اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے بغل ظاہر نہ ہو، اس طرح مارنے کی اجازت ہے کسی کو بھی۔ زنا سب سے بڑا جرم ہے، تو باقی تو چھوٹے موٹے کام ہیں، ان پر اگر انت زیادہ مارتے ہیں، زنا پر اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح مارو، تو چھوٹے موٹے کاموں پر ہاتھ اٹھا کر مارنا، اس کا قیامت والدین جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ ان کو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہ آپس میں ایک جو حکم ہے، ایک فیصل ہے، وہ ایک طرف سے اور مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے بیٹھے اور آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ان کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بھی بولیں اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کروا دیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قرآن کریم کی معاشرتی اعتبار سے بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ دیکھیں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تو آج کل ہم آشنا ہی نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بنائی ہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ پڑوسیوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان ہو،
یہ دو حق ہیں. ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی ہو لیکن مسلمان نہ ہو، اس کا بھی حق لازم ہے. تو جو پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اس کا بہت بڑا حق ہے شریعت میں. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں. اگر اس کے گھر کوئی فقر و فاقہ ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ سب ذمہ ہے. یہ قیامت والدین اس کا حساب ہوگا اور اس کی پوچھ ہوگی. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا کہ آدمی نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء. غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں: ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. پورے جسم پر پانی بہانے میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ کان جو ہیں، کان، ان کے اندر بھی انگلی مار کر ان میں کان کے اندر پانی پہنچایا جائے. اور اسی طرح ناف میں جو ہے انگلی مار کر ناف میں بھی پانی پہنچایا جائے. اور پھر نہانے کے بعد، آج کل دور ہے ہم چپل پہنے ہوتے ہیں تو اس لیے پانی پاؤں خشک رہ جاتے ہیں، پاؤں کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو نہانے کے بعد اپنے پاؤں کو الگ سے دھویا جائے. اسی طرح غسل میں جو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ ایک بڑا مہمہ رہتا ہے. کوئی غرارے میں کس حد تک جایا جائے، ناک میں کس حد تک پانی ڈالا جائے، تو یہ ایک بڑی ایک مسئلہ رہتا ہے. تو اس کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ آدمی جو غرارے کرنا ہے اس میں اگر پھر بھی کلی کرے، غرارہ کرے لیکن ابہام رہ جائے تو ہلکا سا پانی پی لے. روزہ نہ ہو تو ہلکا سا پانی پی لے. اگر روزہ ہو تو غرغرہ بھی نہ کرے بلکہ کلی کر لے اور زیادہ پانی ادھر ادھر لے جانے کی کوشش بھی نہ کرے بلکہ فوراً پانی نکال دے. لیکن اگر روزہ نہ ہو، عام حالت ہو، تو اس غسل کرنے میں ایسے کرے کہ اگر اس کا ذہن ذیل نہ ہوتا ہو، شک نہ دور ہوتا ہو، ہلکا سا پانی پی لے کیونکہ حلق تک پانی پہنچ جائے گا اور وہ اشکال بھی دور ہو جائے گا. اور تیسری بات رہی ناک میں پانی پہنچانا، تو ناک میں پانی پہنچانے کا یہ ہے کہ اپنی اس جو چھوٹی انگلی ہے اس کو گیلا کر دیں صحیح پانی سے اور پھر اس کو ناک کے اندر ڈالیں اور جہاں تک یہ آسانی سے جا سکتی ہے وہاں تک لے جائیں. اور پھر اسی طرح دوسرے ناک میں بھی، تو بس ناک میں پانی پہنچ گیا. تو باقی بہت زیادہ ابہام اور وسوسہ اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کے معاملات ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جتنا مکلف بنایا اتنا کافی ہے. باقی غسل واجب ہوتا ہے 3 صورتوں میں: احتلام ہو جائے تب، یا پھر حیض و نفاس کے بعد عورتوں پر لازم ہوتا ہے، اور اسی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد بھی غسل فرض ہوتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل. اسی طرح ان چیز کا تذکرہ ہے آگے. نہیں، پیچھے تیمم کا تذکرہ رہ گیا کہ تیمم جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ مٹی جو ہے وہ، پانی کسی جگہ ہوتا ہے، مٹی ہر جگہ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آدمی کے پاس پانی نہ ہو، کوئی یا مریض ہو یا پانی پائے نہ ایسے علاقے میں جہاں پانی نہیں ہے، تو وہاں پر تیمم کر سکتا ہے. تیمم کا طریقہ دیکھ لیں کہ تیمم جو ہے وہ، اس کا طریقہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد تیمم کے لیے ایک تو یہ جو وہ ہے مٹی کا استعمال کریں، کچی مٹی کا، پکی مٹی کا نہیں. یعنی اینٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جو پکی اینٹ ہے. کچی اینٹ یعنی بھٹے میں جانے سے پہلے جو اینٹ کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے اس سے ہو سکتا ہے، اور مطلب پکی اینٹ نہیں، جب مٹی کو پکا دیا جائے اس کے بعد اس پر نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہر وہ مٹی یا چونا یا جو چیز پک گئی ہو اس کے بعد نہیں ہے. جو چیز زمین کی جنس سے ہو، پتھر ہے، خالص پتھر ہے، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یا پھر بعض اوقات کسی جگہ پر دھوڑ ہوتی ہے، یعنی اب اس جو تپائی ہے اس پر بھی تھوڑی دھوڑ ہے، اگر واضح دھوڑ ہو تو اس جو غبار ہوتا ہے مٹی کا، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی جگہ پر دیکھیں غبار پڑا ہوا ہے تو وہاں اس غبار پر ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کی ہے کہ سب سے پہلے نیت ہے. نیت کرنے کے بعد اس پر جو مٹی جو پکی ہوئی نہ ہو، مٹی اور زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز، یعنی زمین، مٹی یا پتھر، یہ چیزوں ان سے ہو سکتا ہے، پکی ہوئی نہ ہو، اس کو آگ پر نہ چڑھایا گیا ہو، بس اس سے ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ کسی دیوار میں کسی جگہ پر غبار وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلے زمین پر مار کر سب سے پہلے نیت کر لیں، اپنے ہاتھوں کو جاڑیں، اور اپنے ہاتھوں کو جاڑنے کے بعد پھر سب سے پہلے یہ اپنے جو چہرہ ہے اس پر یہاں سے شروع کریں یہ، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو مل کر یہ ساری جگہ، یعنی چہرے کا جو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو یہ جگہ ہے، یہ سارا چہرہ اپنا مکمل اس پہ
اپنا ہاتھ پھیر دیں، یعنی جس جگہ کو دھونا فرض ہے اس سارے حصے پر اپنا ہاتھ مل دیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اگر آسانی ہو تو آپ کسی بھی طریقے سے نا اپنا پورے چہرے پر ہاتھ مل دیں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اسی طرح پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ لگائیں، اور پھر یہ جو بازو ہے، یہ جو طریقہ ہے نا، اس میں ہر جگہ پر ہاتھ آ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ زیادہ رائج ہے۔ ہاتھ اس طرح زمین پر ڈال کے بس ایک دفعہ کر دیں، 3 دفعہ کر دیں، تو وہ پھر یہاں سے ان 3 انگلیوں کے ساتھ رکھے یہ، اور پھر یہ سارے بازو کا جو حصہ ہے، جو حصہ دھونا فرض ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس خلاصہ یہ ہے کہ جس حصے کو دھونا فرض ہے وضو میں، اس حصے پر آپ کا مکمل ہاتھ پڑ جانا چاہیے۔ نیت 2 ضربیں نہیں، ایک نیت 2 ضربیں، یعنی یہ ایک نیت ہے، ایک چہرہ اور بازو، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مکمل اس پر ہاتھ مل دیں، ہر جگہ پر، یہ نیچے تک، یہ سائڈ پر بھی، اور بازو میں بھی نہیں۔ کرش پہ ہاں، کرش کے اوپر اگر دھوڑ ہو تو پھر نہیں، کرش پہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ وہ پکی بھی تو نہیں ہے۔ یہ سیمنٹ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، اس پہ فرش پہ اگر دھوڑ ہو نا، جیسے اس تپائی پہ بھی ابھی دھوڑ ہے تھوڑی تھوڑی، تو ابھی اس پہ تو نہیں ہو سکتا، بہرحال اگر ہو نیت کوم پارا دی پکی چ پکی پر مار واشی نہ پکی ہمارا سے گزر گیا ہے، بس اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، تو تیمم کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اب آگے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی صرف نعمت جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور اسی طرح ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اس میں ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ یہ اپنے اہل والوں کو لٹانی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو کنجیاں تھیں بیت اللہ شریف کی، تو ان کے پاس کنجیاں تھیں، تو جاہلیت جو ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عثمان مجھے بیت اللہ میں داخل ہونے دو، تو عثمان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، عثمان بن طلحہ یہ اور ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں داخل ہونے دیتا، ان کے پاس چابیاں ان کے پاس تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ چابیاں میرے پاس آ جائیں گی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب چابیاں آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن دیکھیے، اور مطلب پیار دیکھیے، شفقت دیکھیے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہو گئے، اور چابیاں ان سے لے لی گئی مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی، اور آپ علیہ السلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب واپس آئے تو سب صحابہ اس بات کی غرضی تھے کہ چابیاں ہمیں دے دی جائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیں، یعنی جن کے پاس پہلی تھیں انہیں کو دے دیں، اور کہا کہ قیامت تک یہ تیری اولاد کے پاس رہیں گی۔ حضرت عثمان بن طلحہ کی نسب وہ نسب ہے کہ جو قیامت تک محفوظ رہنے کی گارنٹی آپ علیہ السلام نے دی ہے، یعنی آج بھی انہی کی اولاد کے پاس چابیاں ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان کے ایک عالم نے ایک دفعہ ایک تلوار ان کے خاندان کے ایک آدمی کو دی جن کے پاس اب بھی چابیاں ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ کی قیامت تک نسل باقی رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ قیامت تک رہیں گے، آپ کی اولاد ہے یا آپ کی نسل ہے وہ قیامت تک رہے گی، اس لیے جب امام مہدی آئیں تو ان کو میری طرف سے یہ تلوار پیش کر دی جائے۔ یعنی دنیا میں اور کوئی نسل یا کسی خاندان یا فرد کی مستقل طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نسل تا قیامت رہے گی، حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل تا قیامت رہے گی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر کہا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کریم کی اطاعت کرو، قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو، واطیعوا الرسول احادیث مبارکہ، واولی الامر، اولی الامر سے مراد فقہا ہیں، یعنی فقہ جو ہے وہ اسی ثابت ہوتی ہے، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو فقہ ہے جس اجماع امت جس کو قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں وہ ایک تو ان پر عمل کرو، اگر ان میں کچھ نہ ملے تو جو اولی الامر ہیں جو فقہا ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی روشنی میں مسائل کو تہ سے نکالتے ہیں، تو ان کی گفتگو پر بھی عمل کرو۔ تو اس لیے فقہا کا جو ثبوت ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہے۔ تو اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن سنت کی تہ موجود ہیں، اسے فقہا نکالتے ہیں۔ اسی طرح اجتہاد اور قیاس کا ثبوت بھی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔
اسی طرح ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، نبی جی وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی خدمت پہ حاضری دیتا ہے، آپ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اگر کوئی آپ علیہ السلام کے پاس آتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے تھے، اور یہی بات اب بھی ہے، اب بھی آپ علیہ السلام کو حیات دنیاوی حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی درگاہ میں اب بھی اگر کوئی جائے اور آپ سے درخواست کرے یا نبی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے میری مغفرت کی دعا کر دیں، میری بخشش کی دعا کر دیں، تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی زمن میں ایک دیہاتی والا واقعہ مشہور ہے، وہ اس کا اپنا قصہ ہے۔ بہرحال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ تذکرہ ہم پہلے بھی اس آیت کا ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، تو انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر کیا، صدیقین پر کیا، شہداء پر کیا اور صالحین پر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، پھر صدیق ہیں اور پھر شہداء ہیں۔ اب ہم کہیں گے یا اللہ آپ نے شہداء پر انعام کیا، ہم شہداء ہمیں کیسے بتائیں گے؟ شہداء تو زندہ نہیں رہتے، تو اللہ نے فرمایا والصالحین، جو نیک لوگ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرو، وذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ بہرحال یہ ائمہ کی تقلید کا ثبوت ہے کہ یہاں پر آیت جنگ میں ہے، لیکن مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہو تو ان حکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اگر وہ موجود نہ ہوں تو فقہاء کی طرف، علماء کی طرف جا کے رجوع کروائیں۔ اسی طرح اگلے صفحے میں قتل کے حوالے سے فرمایا کہ قتل دو قسم کے ہیں، ایک ہے قتل عامد، جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک ہے قتل خطا، غلطی سے قتل کرنا۔ غلطی سے قتل کرنا یہ ہے کہ آدمی مارنا نہیں چاہ رہا تھا، یعنی آدمی گولی مارنا چاہ رہا تھا شکار کو، کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے، لیکن لگ کسی انسان کو گئی، تو یہ ہے غلطی سے قتل کرنا۔ ایک ہے جان بوجھ کر، یعنی اس نیت سے کہ میں اس کو ماروں، آدمی اسی کو قتل کر دے۔ تو جان بوجھ کر قتل کرنے میں قصاص ہے کہ اس کے بدلے اس کی جان جائے گی اور قصاص ہوگا، اور اگر معاف کر دیں تو دیت ہوگی، اگر دیت ہی معاف کر دیں تو پھر علیحدہ بات ہے۔ اگر غلطی سے قتل کیا گیا ہے، یعنی اس کے قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، تو پھر اس کو دیت دی جائے گی۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، ہجرت کے احکام نازل فرمائے کہ ہجرت کے احکام کے ساتھ کہ اگر کوئی ہجرت کر لیتا ہے تو اس میں پھر کیا کیا ہوگا، تو اس میں صلاۃ الخوف بھی اور صلاۃ القصر بھی، یعنی آدمی اگر سفر میں جاتا ہے تو اپنی رکعات کو کم کر دے، یعنی باقی جو عشاء اور تقریباً ظہر عصر کی نمازیں ہیں، یہ 4 ہیں فرائض، تو ان کو 2 کر دے۔ سنت اگر آسانی ہے تو پڑھ لے، لیکن نہیں ہے تو نہ پڑھے۔ بہرحال سفر میں سنت پڑھنا اچھی بات ہے، اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی سفر کی مقدار یہ ہے کہ کچھ کلومیٹر ہیں، کچھ 78 کہتے ہیں، کچھ 87 کہتے ہیں، مختلف ہیں۔ بہرحال احوط پر عمل کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی علاقے سے بالکل دور ہو جائے، باہر ہو جائے تو قصر کر سکتا ہے، یعنی 2 پڑھے، 4 نہ پڑھے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی مسائل ہیں، وہ موقع پر جس کو ضرورت ہو معلوم کر لے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ اگلے صفحے پہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو دخول جہنم کا سبب بنایا ہے۔ پہلی یہ کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے، یعنی جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس کو جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آگے کہا من بعد ما تبین الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جس پر لوگ متفق ہوں، جس پر لوگ مجتمع ہوں جس بات پر، اور ایک بندہ اپنا نیا کام لے کے کھڑا ہو جائے اور اجماع امت کی مخالفت کرے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو اجماع امت کی مخالفت کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بعد دوسرا بڑا جرم مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا ہے، مسلمانوں کے اتفاق کو توڑنا ہے، یعنی چند کمیونٹی اگر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور جو ہے ایک آدمی جو ہے بیچ میں اختلاف کرنا شروع کر دے اور فساد پھیلانا شروع کر دے، تو اس پر جو ہے اس جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح منافقین کی ذہنی کیفیت کا آخر میں، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ عورتیں
کس طرح کریں، جو عورتوں کی مطلب نافرمانیوں کے حوالے سے تذکرہ پہلے بھی ہوا، اس کا یہاں بھی تذکرہ ہے۔ اور کوئی آدمی جو نکاح کرتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ آدمی انسان کی فطرت میں تو یہ ہے کہ وہ دو عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی آدمی اس کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اگر نکاح کر لو تو مکمل ایک بیوی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم ان میں سے ایک کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، وَإِن يُصْلِحُوا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر آدمی ڈرتا رہے گا اور آپ ان کے درمیان خیر خواہی کی کوشش کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، بہرحال اس طرح اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں فرمایا مذبذبین بین ذالک، منافقین کی حالت بیان فرمائی، نہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں، تو جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ عذاب سے بچنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخر میں اللہ نے فرمایا اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، مجھے عذاب دینے کا تمہیں شوق نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، اول یہ کہ عقائد کا ٹھیک ہونا، آدمی کے عقائد ٹھیک ہوں، علماء کے ساتھ تعلق قائم ہو اور آدمی کے عقائد ٹھیک رہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے۔ جب یہ دو چیزیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب انشاءاللہ نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔